بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ابھی چند روز پہلے ایک یوٹیوبر بہن نے مجھ سے اپنی ایک پریشانی شیئر کی تھی اور اپنی داستان کچھ اس طرح سے سنائی جسے میں چاہ رہی تھی کہ آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ وہ کہتی ہے کہ کچھ مہینے پہلے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے زندگی ایک ایک کر کے ہر سہارا چھین رہی ہو۔ میرے ساتھ ہر دن ایک نئی آزمائش سامنے آ جاتی تھی۔ کاروبار میں ہسبینڈ کا لگاتار نقصان، جوائنٹ فیملی کے سیٹ اپ پر 1.5 برس کی محنت ایک پل میں ختم ہو گئی۔ میں نے اتنی محنت سے کام بنایا تھا مگر نقصان نے سب کچھ توڑ دیا۔ ہر رات روتے ہوئے گزرتی تھی، میری آنکھوں میں نیند نہیں، دل میں خوف اور بے بسی۔ پھر کچھ گھریلو مسئلے سامنے آئے، ہسبینڈ پہ قرض چڑھنا شروع ہو گیا اور مالی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر انہی دنوں عید آ گئی جو خوشی کا دن ہونا چاہیے تھا، مگر میرے لیے وہ دن مزید دکھوں کا باعث بن گیا۔ حالات اور بگڑ گئے۔ ابھی ہفتہ پہلے ہی موبائل گم ہو گیا جس کی قسط بھی ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ پھر اور بھی نقصانات ہوئے کافی، اگر سب گنواؤں تو شاید دن رات بھی کم پڑ جائیں۔ زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ میری دادی کی یادوں کی لہر اٹھتی، وہ دادی جو میری محسن تھیں، دکھ اور سکھ دونوں میں میرے ساتھ رہیں، وہ جو مجھے ہر بات پہ سمجھاتی تھی، میرا حوصلہ افزائی کرتی تھی، اور جب میں تھک جاتی تو کہتی بیٹا بس تھوڑا صبر سے کام لو، اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، جب وہ آزمائش دیتا ہے تو اس کے بعد خوشی ضرور آتی ہے۔ دادی کی یہ الفاظ اور دل کو میرے تسلی دینا میرے دل میں ہمیشہ گونجتے ہیں۔ لیکن پھر ایک دن انہوں نے فون پر کہا اور پوچھا کہ آج کل تم لوگوں کے بغیر میرا دل نہیں لگتا، کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلے دن انہوں نے نماز پڑھی اور تقریباً 5-10 منٹ ہم سے بات کی، اور اگلے دن اچانک مجھے یہ خبر ملی کہ دادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ دادی کو دل کا دورہ پڑا تھا، شاید وہ ہمارے لیے ہی پریشان تھی، اور یہ خبر سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، دل لرز گیا میرا، زبان پر الفاظ نہیں آ رہے تھے، یقین نہیں آ رہا تھا کہ دادی اب واقعی ہمارے درمیان نہیں رہی، اور اس دن کے بعد سے میرا دل جیسے خالی سا ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ دادی کے جانے کے بعد میرا دل اس دنیا سے اٹھ سا گیا ہے، اور میں خود بھی چیخ چیخ کر روتی رہی۔ اس لمحے ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج بھی جب وہ لمحے یاد آتے ہیں تو میرا دل بھر آتا ہے۔ جب میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی تب میری عمر تقریباً صرف 18 سال تھی۔ سب کچھ آسان لگتا تھا کیونکہ دادی تھی، ان کی وہ دعائیں تھیں، اور مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ سسرال مشکل جگہ ہوتی ہے۔ لیکن بس ان کے جانے کے بعد جیسے ہر چیز بدل گئی تھی۔ اب ہر بات پر بحث، ہر کام پہ میری تنقید، لوگوں کے طعنے، الزام اور بے وجہ کی ناراضگیاں، کبھی شوہر کی خاموشی، کبھی سسرال کے طعنے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اب سانس لینا بھی گناہ ہے۔ میری زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اور میں اکثر سوچتی ہوں آخر میں کیا غلط کیا؟ کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں سب کے لیے اچھا سوچتی ہوں؟ لیکن پھر وہی یاد دلاتی کہ اللہ جب کسی کو آزماتا ہے تو وہ اسے مضبوط بھی بناتا ہے، اور یہ میری آزمائش ہی چل رہی تھی۔ پھر میرے شوہر بیمار پڑ گئے، ان کی کمزوری، ان کی خاموشی دیکھ کے میں ٹوٹ گئی، اور اسی وقت میں نے پہلی بار اللہ سے شکوہ کیا، اور میں نے کہا یا اللہ بس اب میں تھک گئی ہوں، اب مجھ سے نہیں ہوتا، اب تو ہی میرا سہارا ہے، اب تو ہی میری مدد فرما۔ اب میں آپ کے ساتھ دوستوں ایک ایسی دعا شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ان بہن نے میرے ساتھ شیئر کی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ میری اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ ہے۔ میں نے یہ دعا ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دی۔ دوستوں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور کچھ بھی اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ آپ کے ساتھ میں اس بہن کا تجربہ شیئر کروں گی اور اس وظیفے کی برکات اور فضائل بیان کروں گی، اور آخر میں دعا اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ پہلے پہل دل میں وہ کہتی ہیں کہ صرف یقین تھا، لیکن جب 15 دن گزرے تو میں نے محسوس کیا کہ میرے گھر کے حالات بدلنے لگے ہیں۔ جن مسائل نے مجھے تھکا دیا تھا وہ ایک ایک کر کے حل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ گھر میں سکون آنے لگ گیا ہے، دل میں ایک عجیب سا اطمینان اترنے لگا ہے۔ میرے سسرالی مسئلے، میری پریشانیاں، میرے بچوں کے مسائل سب ایک ایک کر کے کم ہونے لگے ہیں۔ روز نہیں پڑھ پاتی تھی، لیکن جب بھی پڑھتی تھی پھر میں نے اسے روز پابندی سے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا، آہستہ آہستہ قرض اترنے لگے، گھریلو حالات بہتر ہونے لگے، ہسبینڈ کے کاروبار میں برکت آنے لگی، اور میری صحت بھی بہتر ہو گئی۔
جو سسرال والے کبھی سلام تک نہیں کرتے تھے اب بہتر ہونے لگے تھے، جو لوگ پہلے طنز کرتے تھے پھر تعریف کرنے لگے، اور میں بس یہی سوچتی رہتی تھی دادی بالکل ٹھیک کہتی تھی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں آج بھی جب دادی کو یاد کرتی ہوں تو ان کی آواز کانوں میں گونجتی ہے کہ بیٹا، عورت وہ نہیں جو ہار مان جائے، عورت وہ ہے جو اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اور واقعی جب عورت اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتی ہے تو پوری کائنات اس کے حق میں بدل جاتی ہے۔ یہ ہے معجزہ اس دعا کو پڑھنے کا۔ آج میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں، میرا ایمان پہلے سے زیادہ پختہ ہے، اور میں جان گئی ہوں کہ اللہ کبھی دیر تو کرتا ہے مگر اندھیرا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ ہمارے کاروبار میں برکت ہے، میرے شوہر میرا سہارا ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے دل میں ایک ایسا سکون ہے جو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتی۔ اب میں ہر عورت کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر تمہارے حالات تمہیں توڑ رہے ہیں، اگر تم پہ الزام لگ رہے ہیں، اگر تمہارے سسرال والے تمہیں نہیں سمجھتے تو صبر کرو، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ دعا کرو جو میں آپ کو اب اس ویڈیو میں بتاؤں گی، کیونکہ جب وہ فیصلہ کرے گا تو وہ سب کے سامنے تمہیں سرخرو کرے گا۔ بس اللہ پہ یقین رکھیں۔ موت سے کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پہ یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں موت سے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب بندہ تھک کر سجدے میں گرتا ہے تو اللہ اس کے نصیب بدل دیتا ہے، اور اللہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف پلٹ کے آئے گا اور میں اس کی دعا کو سن لوں گا۔ وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ آج میں شکر کے مقام پر ہوں، میری زبان میں بس یہی دعا ہے، اللہم اجعلنا من الصابرین والشاکرین، اے اللہ ہمیں صبر کرنے والوں اور شکر گزاروں میں شامل فرما۔ ایک بار آپ ضرور اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیں، یقین اور بھروسے کے ساتھ دوستوں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سے تمام تکلیفیں، پریشانیاں اور مشکلات ختم ہونے لگیں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے ان سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے شافی، بیماروں کو مقبل شفا عطا فرما، ان کے دکھ درد دور فرما۔ اے غنی، قرض داروں کے قرض ادا کرنے کے آسان وسائل پیدا فرما۔ اے رحیم، جو بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے اس کے دل کو سکون، زندگی کو آسانی عطا فرما۔ اے رب کریم، ہم سب کو اپنی محبت، ہدایت اور برکتوں سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے خاص دعا کروں تو ابھی کمنٹس میں اپنی دعا لکھ کے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور اپنا نام بھی لکھیے، تب میں آپ کے لیے خاص طور پہ دل سے دعا کروں گی۔ بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آئے اور ایسی مزید مجرب دعائیں اور وظائف دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اب میں وہ دعا شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ان بہن نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی، اور انہوں نے جو طریقہ بتایا تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد 100 بار اس کو پڑھ رہی تھی، بالکل اسی طرح آپ نے بھی اس کو پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد 100 بار۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے بہت زیادہ کمالات دیکھیں گے، جیسے ان بہن نے اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ ختم ہو گئی تھی، اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بھی دکھ اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔